بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آئیے اللہ پاک سے مل کے دعا کرتے ہیں، ذات باری تعالیٰ ہم سب کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے اور محفوظ رکھے، اور اپنی بے شمار اور لاتعداد رحمتیں اور برکتیں جو ہے نازل فرمائے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ فرینڈ، دفعہ نمبر 396 آج ہم پڑھیں گے ڈکیتی قتل عمد کے ساتھ۔ قتل عمد ہم نے پڑھا تھا 300 دفعہ میں، اور 302 میں جا کے 301 میں ہم نے پڑھا، 302 میں اس کی سزا ہے۔ تو آج ہم ڈکیتی قتل عمد کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈکیتی کرتے ہیں، مل کے ڈکیتی کرتے ہیں اور وہ ساتھ کسی شخص کو مرڈر کر دیتے ہیں کسی شخص کا، تو پھر اس کے اوپر 396 لاگو ہوگی۔ تو وہ کیسے ہوگی؟ تو آئیے اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ ویڈیو ریڈنگ سے پہلے، سوال کو ریڈنگ کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے چھوٹی سی، کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ پہلے سے موجود ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنے ضلع کا نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ڈکیتی قتل عمد کے ساتھ دفعہ نمبر 396۔ اگر ان 5 یا 5 سے زائد اشخاص میں سے جو شامل ہو کر ڈکیتی کا ارتکاب کریں، کوئی ایک شخص اس ڈکیتی کے ارتکاب میں قتل عمد کا مرتکب ہو، تو ان میں سے ہر ایک شخص کو سزائے موت یا عمر قید یا قید سخت کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 4 سال سے کم یا 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو فرینڈز، بہت ہی ٹیکنیکل سا جو ہے وہ مطلب اس میں ایشو ایک بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈکیتی ہوتی کیسے ہے، تھوڑا سا ریوائز کر لیں، ذہن کو تازہ کر لیں اپنی یادداشت کو۔ ڈکیتی ہوتی ہے سرقہ بالجبر والا ہی کام ہے۔ سرقہ بالجبر کیا ہوتا ہے؟ سرقہ بالجبر میں یہ تھا کہ جب جن بندے جو ہیں، جن کی تعداد، ملزمان جو ہیں جن کی تعداد 5 سے کم ہے، اگر وہ سرقہ کرتے ہیں جبر کے ساتھ، زبردستی کوئی چیز کسی سے چھینتے ہیں، تو پھر اس کو سرقہ بالجبر بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندوں کی تعداد 5 یا 5 سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ڈکیتی کہلاتی ہے۔ تو اگر 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص اکٹھے ہو کے، تو اس میں لبے لباب کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کہ اگر 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص ہیں، مثال کے طور پہ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ 15 20 اشخاص ہیں، تو وہ کسی گھر میں گھس گئے ہیں، اور وہاں پہ اللہ معاف کرے کہ انہوں نے کسی کا جو ہے وہ گھر جو ہے وہ لوٹ لیا ہے، وہاں سے سارا سامان لوٹ لیا ہے، لیکن آگے سے کسی شخص نے وہاں پہ مزاحمت کی ہے اس گھر کے اندر سے، یا کسی نے مزاحمت کی، کسی ہمسائے نے یا کسی نے باہر سے آ کے کوشش کی، تو پھر ان میں سے کسی ایک شخص نے اس شخص کو فائر مار دیا ہے، اور وہ شخص جس نے مزاحمت کی تھی اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو جتنے لوگ ڈکیتی کرنے والے ہیں، 20 کے 20 لوگ ہیں، 20 میں سے 19 لوگوں نے تو فائر نہیں مارا نا، 20 میں سے 19 لوگوں نے تو اس شخص کو موت سے نہیں مارا، 19 لوگ تو ڈکیتی کر رہے تھے، لیکن 20ویں بندے نے جو ان کے ساتھی تھا، اس نے ڈکیتی بھی کی، ساتھ اس بندے کی موت بھی واقع ہونے کا اس کا وہ الزام لیا۔ تو وہ سارے کے سارے 20 کے 20 ہی ان کے اوپر جو ہے وہ 396 لگے گی، ڈکیتی قتل عمد کے ساتھ ہوگی، اور ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کم سے کم ان کی سزا جو ہے وہ 4 سال سے کم نہیں ہوگی، لیکن بہت سخت سزا دی جائے گی، اور 10 سال سے اس کی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی۔ تو ابھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کہ اگر ان 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص میں سے جو شامل ہو کر ڈکیتی کا ارتکاب کریں، مطلب 5 یا 5 سے زیادہ بندے ہیں جو اکٹھے ہو کر ڈکیتی کر رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک شخص ڈکیتی کا ارتکاب کر رہا ہے، اس میں کسی کہیں سے مزاحمت ہوئی ہے اور اس نے کسی شخص کو مار دیا ہے، ضروری نہیں وہ پسٹل سے فائر مارے، وہ کسی ڈنڈا مار کے بھی فائر مار سکتا، بندے کو مار سکتا ہے، وہ کسی سریے کے ساتھ بھی کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے، کسی طریقے سے بھی کسی شخص کو قتل کر دے، تو ان میں سے ہر ایک شخص، جتنے بھی وہ شخص ڈکیتی کرنے والے ہوں گے، سب کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہوگی، یا پھر اس کی مدت جو ہے وہ 4 سال سے کم نہیں ہوگی اور 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔